اچھا ہم کہاں تھے؟ آپ کی والدہ سورہ کی بات ہے، والدہ نے جو آپ کو بچپن سے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ بائی 2021 وہ جو بچپن کا جو جتنا بھی دین ملا تھا، قرآن ختم کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، سارا کچھ وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ڈپریشن آ رہا ہے، زندگی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈیسیجنس کیسے کرنے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ نماز کی طرف جاتا ہے. جی اوکے ٹھیک ہے، وہ نماز کی طرف جائے گا. تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے پوچھا کہ نماز سمجھ میں نہیں آتی، خیالات آتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو کیا میں اردو میں پڑھ لیا کروں اپنی لینگویج میں؟ تو اس نے کہا گیٹ آؤٹ آف دی کلاس. اس نے کہا کہ شاید یہ کہ ہمارا امیج سیریس نہیں تھا، تو اس نے کہا یہ ویسی کوئی جسٹ پولنگ مائی لیگ، تو انہوں نے باہر نکال دیا. تو اچھا وہ غصے میں نکل تو آیا، لیکن اس کے بعد پھر پیچھے میں نے مڑ کے نہیں دیکھا، ایسی کی تیسی. اب آپ کو ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میرا خیال ہے اس کے 6 یا 8 مہینے کے بعد سامنے میرا فرسٹ وہ جو گانا تھا وہ ہٹ ہو گیا. نہیں یہ تو بہت بات، یہ تو قرآن کی بات کی بات ہے. یہ ان سے نیک ملا کے دیکھو، یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو، بھاگا جا رہا ہے. ہاں وہ آ چکا ہوا تھا اس وقت، تو میں یونیورسٹی میں ہی تھا. تو یہ انسیڈنٹ جب آیا ہے تو پھر سوال کہ وہ سپر ہٹ ہو گیا، پھر سوال کس نے کرنے تھے؟ پھر تو میں زندگی میں بزی ہو گیا. پھر اس کے کافی سالوں کے بعد when I met بابر بھائی از مائی ٹیچر، جنہوں نے یہ حمد لکھی تھی لا تیرا خدا کوئی اور. تو الرحمن الرحیم کے فاؤنڈر ہیں. 33 ایئرس سے نان اسٹاپ ایوری نائٹ ہی ٹیکس دس کلاس. ہر روز رات کو ہوتی ہے، جو کہ کویسچن آنسر جی 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 ایوری نائٹ 33 ایئرس نان اسٹاپ. اور سلوا وہیں سے اس کو 10 months آف کویسچننگ کے بعد سلوا نے وہیں اسلام قبول کیا تھا because of الرحمن. پھر اس کے 2 سال بعد ہماری شادی ہوئی. تو یہ وہ والی کنورژن نہیں تھی جو شادی کی ہوتی ہے. ایکچولی اس نے 10 مہینے سوالات کیے تھے. تو وہ ان سے جب ملاقات ہوئی تو اس وقت البمس بھی آ چکے ہوئے تھے، دنیا بھی تھوڑی دیکھ لی تھی، نام بھی ہو گیا تھا، پیسے بھی کمانے شروع کر دیے تھے. لیکن اتنا کچھ جمع ہو چکا تھا گناہوں کی صورت میں، اور پریشر، کمپٹیشن. اچھا ڈپریشن کم نہیں ہوتا، یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ اگر ڈپریشن یا وہ جو پریشر ہے وہ کم ہو رہا ہوتا تو لوگ اوور ڈوز سے نہ مر رہے ہوتے. پیپل لائک ایلوس پریسلی اور مائیکل جیکسن، پرنس. بینک میں $200 ملین پڑا ہوا ہے، پر آپ اوور ڈوز سے وٹنی ہیوسٹن، بہت سارے اور لوگ بھی، رابن ولیمز، بلو اینڈ سلفر. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ، فیم، سکسیس وہ بھی ڈپریشن دور نہیں کر رہی. اگر ہنڈریڈز آف ملینز کے بعد بھی نہیں کر رہی، ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ والی میری سیلری یا بزنس تھوڑا یہاں پہنچ جائے گا نا تو لائف سیٹ ہو جائے گی. Yeah, we are live. Facebook. Sorry? No, it is live. Hello. السلام علیکم. جی آج بات چونکہ سامنے آج لوگ ہیں ہمارے، ہم اس وقت دا ریڈ ڈور اسلام آباد میں موجود ہیں، اور یہاں پہ جو یہاں کی لوکل فیملیز ہیں ان کے ساتھ آج میری سمجھنے کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے فارمل. نہیں I'm not in زبان پاک، یہ پینٹنگ. اچھا تو کہاں تھے ہم؟ ہاں جی. تو جب میں فرسٹ ٹائم ملا اپنے ٹیچر سے تو اس وقت میں بالکل ستایا ہوا تھا. اچھا اور پیک چل رہا تھا اس وقت، یعنی مجھے یاد ہے کہ میرا وہ ٹپال ٹی کے ساتھ کچھ سائن ہوا تھا، نیا البم آیا تھا، وہاں چلیں گے. تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہ میں کوئی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی فائنینشیل کرائسس آ گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر اس کنڈیشن میں بھی لوگ آتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن جی ٹوٹے ہوئے. لیکن میں ٹوٹا ہوا تھا لیکن اور طریقے سے تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ نفس بوجھل ہو گیا ہے، ہیوی ہو گیا ہے، کیونکہ جو آپ والدین جو بچپن میں ڈال دیتے ہیں نا اندر ایک بیج، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پھر بچاتا ہے. جی
ایٹ ٹائم اس وقت لگتا ہے کہ شاید بچے سن نہیں رہے ہیں، شاید یہ ہدایت اور خیر بچپن سے آپ کے دل میں اللہ نے ڈالی تو آپ وہ بے شک انہوں نے کہیں نہ اور کہیں جا دونوں کے چیزیں آپ کو دکھائی بے شک زبردستی کرایا انہوں نے، زبردستی ایک دیکھیں جو ان کی کیپیسٹی تھی، جو ان کی کیپیبلٹی تھی، ہم نے تو وہ والا مارجن بھی نہیں دیا. ہم نے بچوں کو سٹارٹ سے ہی، یعنی جو الرحمن رحیم کے بچے ہیں ان کو ہم نے شروع سے ایسا انوائرمنٹ اور ایجوکیشن دے دی کہ ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے. ہمیں تو یہ تھا نا کہ والدین نے نماز یہ وہ سمجھا کے قرآن پڑھا کے چھوڑ دیا معاشرے میں. ہم نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو معاشرے سے کنیکٹ کر دیا کہ معاشرے میں اللہ کی اینک سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے تقویٰ لوگ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک عام انسان اپنے گھر کی ٹریننگ سے، اپنی ڈگری سے، اپنے ایکسپیرینس سے دنیا کو دیکھتا ہے. جو مومن ہے، جو اللہ کا مومن ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ نور کیا چیز ہے؟ بیسیکلی نور کہتے ہیں لائٹ کو. ایک ڈاکٹر کے پاس کون سا نور ہوتا ہے جس میں وہ مریض کو دیکھتا ہے؟ جی، میڈیکل سائنس کے نور سے دیکھتا ہے. سو مومن کے پاس کون سا نور ہوتا ہے؟ وہی جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور دیا. اس کے قرآن کا صفاتی نام ہے نور. ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نور کو نازل کیا. اسی طرح فرقان، برہان، میزان، یہ سارے اسی کتاب کے ڈفرینٹ صفات ہیں. سو نور بھی اسی کی صفت ہے. وہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ قرآن نور کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کے بیچ میں کیا سٹیپس ہوتے ہیں، کہ ہم بھی اسی کی اینک سے دیکھنا شروع کر دیں لائف کو، اور دھوکے سے بچ جائیں، غموں سے بچ جائیں، انسیکیورٹیز، ڈپریشن سے بچ جائیں. ہمیں بھی وہ والی اینک لگ جائے کہ ہمیں 1 میل پہلے ہی خطرہ پتہ لگ جائے کہ نہیں آگے نہیں جانا، اس سے آگے ڈینجرس ہے، یا یہاں پہ بیٹھنا، یہاں پہ نہیں بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، یہاں نہیں گزارنا، یہاں رشتہ کرنا ہے یہاں نہیں کرنا. کیونکہ میں نے اپنی فیملی میں بہت کچھ ہوتے دیکھا، اچھے فیصلے، برے فیصلے، یہ وہ سب دیکھ کر اللہ نے جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا ہے. بٹ اسٹل ہر روز ایسے ہی لگتا ہے کہ جاہل ہے. ایوری ڈے وین یو کم ان فرنٹ آف دا قرآن، جب روز ہماری اسٹڈی کلاس ہوتی ہے، ہر روز رات کو یہی محسوس ہوتا ہے اور شرمندگی ہوتی ہے کہ یار آپ تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہو. کیونکہ قرآن آپ کو غلط فہمی، خوش فہمی ہونے ہی نہیں دیتا کہ جی میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو 6 سال میں ڈگری مل جاتی ہے. اگر آپ کسی مدرسے میں جائیں گے وہ 6 سال میں آپ کو ایک، which is great. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 سال کے بعد بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. رستہ انکلیئر نہیں ہے، رستہ تو پہلے دن ہی کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی حکمت اور وزڈم اور ڈیپتھ ہے، جو گہرائی ہے، جو کلیئرٹی ہے، کیونکہ شیطان نے بھی تو بدل کے آنا ہے نا، بیوقوف تھوڑی ہے. جیسے وائرس ہوتا ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتا نا، آپ کی امیونٹی بڑھ گئی، وہ پھر ایک اور طریقے سے آتا ہے. اسی طرح شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ موڈیفائی ہو رہا ہے. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون. تو جب ہمیں نالج آ رہا ہے تو وہ بھی تو ساتھ گرو ہو رہا ہے. تو وہ والی اڑنگی تھوڑی لگائے گا جو وہ بچپن میں لگاتا تھا. اب وہ آپ کے حساب سے آئے گا، اب وہ سچویشن آپ کے حساب سے لے کر آئے گا، اور وہ پھر آپ کے ساتھ گرو ہوتا ہے. تو وہ مرتا نہیں ہے جب تک، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے کہ جب تک یہ اٹھائے جائیں گے میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا. سو کمنگ بیک، جب میں یعنی یہ سارا فیز گزر گیا ڈپریشنز کا، پھر اللہ نے ایک ورلڈلی سکسیس دے دی، نام بھی ہو گیا، پیسے بھی کمانے شروع کر دیے، سب کچھ. تو پھر میں جب اپنے استاد کے پاس گیا، شیئر آؤٹ آف ڈیسپریشن کہ آئی ایم ناٹ ہیپی، مجھے مزہ نہیں آ رہا لائف کا، یہ جو کمپٹیشن ہے اس کی فائر مجھے سونے نہیں دیتی ہے. اس کا گانا ہٹ ہو گیا، یا اس کو یہ کانٹریکٹ مل گیا، یا مجھے یہ والا ملنا چاہیے تھا، اچھا مل بھی گیا تو پھر اور آگے دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی چیز سے محروم رکھا، لیکن ہمیشہ نظر کہیں اور ہوتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں،
آپ روڈ پہ اپنی گاڑی چلا رہے ہو اور آپ چلاتے چلاتے ساتھ والے کی گاڑی دینا شروع کر دیں کہ یار یہ تو زیادہ اچھی، یہ لڑکوں میں زیادہ تو کیا ہوگا؟ آواز آئے گی آپ کو ایک کڑام کر کے، انسان ناشکر ہے. آپ کی گاڑی لگے گی. اسی طرح زندگی میں بھی ہوتا ہے، جب آپ دوسرے کی لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی جھونپڑی بھی جلا دیتے ہیں، اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. آپ کا فریج بھرا ہوا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں، آپ کی فیس بھی جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سر پہ چھت بھی ہے، بٹ یو ناٹ ہیپی کیونکہ آپ کو وہ نہیں ہے جو سامنے والے کے پاس. یہ بڑا ظلم ہے. یہ کمپیریزن، رائٹ؟ اچھا، اسی سے میں بھی گزر رہا تھا، اور شو بزنس کو تو نام ہی شو بزنس ہے، سارا شوشا ہے. سو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو آ رہی ہے نظر بھی آ رہا ہے؟ کھڑا ہو جاؤں میرے خیال سے آپ نا کھڑے ہے نا؟ نو پرابلم. یہ پیچھے ٹیبل بٹ یہ آگے فیس بک والے بیچارے اس کو اونچا کر ٹھہرے. اوکے، Do you think we can بس یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ Yeah, yeah, it's good. آپ کو ٹیبل آگے رکھ دو if you want. It's fine, it's fine, yeah. جی، تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، واٹ از یور ایمبیشن؟ تو میں نے کہا میں ورلڈ کلاس سنگر بننا چاہتا ہوں کہ میری ریسپیکٹ ہو، میں جہاں بھی جاؤں، انڈیا جاؤں، امریکہ جاؤں، ایک ریسپیکٹڈ ریکارڈنگ آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سپر اسٹار بن بھی جاتے ہو، اگر بہترین سنگر بن بھی جاتے ہو، اگر بہترین باپ نہیں ہو، بہترین ہسبینڈ نہیں ہو، بہترین بیٹے نہیں ہو، بہترین نیبر نہیں ہو، بہترین پروفیشنل نہیں ہو، کیونکہ بہت سارے پروفیشنل ہیں کہ جن کا ہائی ٹائم ہوتا ہے لوگ برداشت کر لیتے ہیں، یا جب ان کی ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے یا وردی ہوتی ہے یا سیٹ ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں تک تو پہنچ گئے تھے، پروفیشن میں تو بہترین تھے، لیکن ایز اے انسان اتنے بہترین نہیں تھے. تو جب مجھ سے ٹیچر نے کہا کہ اگر تم یہاں پہنچ بھی جاؤ اور بہترین یہ انسان نہ بن سکو، تو میں نے کہا میں نے کبھی ایسے سوچا نہیں، کیونکہ جو ہماری ٹریننگ سوسائٹی نے کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ اپنی اس فیلڈ میں ٹاپ پہ پہنچ گئے تو ایوری تھنگ از گڈ. اگر پیسے کما لیے اور آپ کا نام بھی ہو گیا، آپ پراپرٹیز خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو یہ اوکے. یہ کون سوچتا ہے کہ آپ اچھے بیٹے ہیں، یہ نہیں ہے اچھے ہسبینڈ ہیں، یہ نہیں ہے اچھے باپ. پھر تو آپ رشتوں کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یقین کریں ایسا ہی ہو رہا تھا. پھر ہوتا ہے کہ سب میرے حساب سے چلیں، بیوی بھی جو ہے وہ میرے حساب سے چلے، سارے رشتے جو ہیں وہ مجھے کمپلیمنٹ کریں، اور میں جو ہے وہ اپنا کیریئر، اپنا بزنس، اس کو میں اپنے کمفرٹ زون میں رہوں. ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. رشتوں کو باقاعدہ ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اننوئنگلی، تکبر آ جاتا ہے. گرانٹیڈ لے کے کہ یار یہ تو میری ہے نا، بیوی بھی پراپرٹی ہے، بچے بھی پراپرٹی ہیں، جو مرضی کرو. سو انہوں نے مجھے ایک حدیث بتائی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن. اگر تم بہترین انسان بننا چاہتے ہو، سکسیس چاہیے یا سکسیسفل لائف چاہیے؟ ہم نے ایسے سوچا ہی تھا، ہم تو کہتے ہیں سکسیس. اللہ نے انفیکٹ پہلی دفعہ میری زندگی میں انٹروڈیوس کیا کانسیپٹ کہ سکسیسفل لائف از دی آنسر. ہم نے سکسیس کو گول سمجھ لیا تھا. آپ کی فیلڈ تو آپ کا رول ہے، آپ کا کاروبار تو آپ کا ایک رول ہے، آپ ایز اے مدر، ایز اے وائف، یہ تو ایک رول ہے. گول تو کچھ اور ہے. ورنہ جو کسی چیز کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بھی تو یہ کر کے جائے گا، بچے پیدا کر کے، گھر بار بنا کے، شادی کر کے. تو پھر ہم نے کون سا ڈفرینٹ کام کیا؟ لیکن ہم نے اناؤنسمنٹ کیا کی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی لیگیسی کو مان رہا ہوں کہ وہ میرے رول ماڈل ہیں. تو انہوں نے لائف کیسے گزاری تھی؟ یا تو پھر میں کلمہ چینج کر دوں کہ لا الہ الا اللہ، لائف اپنی مرضی سے گزارو. تو پھر کلمے میں کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو سامنے رکھنا ہے. اچھا، ہم نے آؤٹ لک میں تو سامنے رکھ لیا، لیکن لائف کے ایمبیشن میں، کیریکٹر میں، ایز اے رول ماڈل، ایز این ایگزامپل فار دا سوسائٹی، ایز اے لیڈر، ایز فادر، ایز ہسبینڈ، ہم نے اس طرح سے ان کو فوکس نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ معاشرے میں آپ کو تمام سنتیں نظر آتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، لیکن ہاؤ اباؤٹ باطنی کیریکٹر کی سنتیں جو ڈیلنگ میں، کاروبار میں، ریلیشن شپس میں،
डे टू डे ये वाली इन सुन्नतों की बात नहीं होती, ज्यादा होनी चाहिए। सो एनीवेज, वो जो हदीस जब पता लगी कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों तक पहुंचाए, तो मेरे जहन में वो सारी पुरानी फाइल आ गई कि लोगों ने बहुत डराया हुआ है कि इसके तो बहुत सारे मतलब हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था गुमराह हो जाओगे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके लिए तो 14 उलूम आने चाहिए, अरबी आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, अब इतना टाइम किसके पास है। तो एक आयत ने मेरे ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दिए। सूरह बकरा उसकी 185 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अभी रमज़ान आने वाला है, कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में कुरान नाज़िल किया। क्यों? हुदल लिन्नास। अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं या फेसबुक पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुरान का मकसद क्या है तो आप क्या कहते हैं? अगला सवाल किया जाए हमने ली, क्या जवाब आए? वो बिजी हैं, टाइम नहीं है, नमाज पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, ये बहुत आमतौर पे मिलेगा, कोशिश कर रहे हैं। सो मैंने भी नहीं ली थी, क्योंकि हिदायत का मतलब होता है, चलिए ये भी बस एक छोटा सा वो कर लेते हैं कुछ, हिदायत को बताएगा मतलब क्या होता है? गाइडेंस। बट अगर इसको हम जरा, अगर किसी को समझाना हो, वे ऑफ लाइफ, तर्ज जिंदगी, लेकिन हिदायत तो कुछ और है। बिरयानी बनाने की तरह हिदायत करते हैं। अच्छा, आपने बता दिया, क्या बन गई? जब जाऊंगा आपकी रेसिपी को देखकर बिरयानी बनाऊंगा, और जब लोग कहेंगे हाँ जी बिरयानी बन गई है, एक तो ये होगा ना कि यार शक्ल नहीं देखनी, बस खा लो, वो वाली नहीं। अगर तो बिरयानी बन गई तो मेरी हिदायत हो गई। हिदायत इज अ प्रैक्टिकल मूवमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाना। जैसे आपने कहा कि जरा मुझे एड्रेस बता दें, मैंने आपको एड्रेस बता दिया, द रेड डोर। अब जब आप द रेड डोर पहुंच गए, अगर पहुंचे ही नहीं, उस स्ट्रीट पे जाके आपने कॉल किया तो हिदायत नहीं हुई ना। जब यहाँ पहुंच गए तो हिदायत। सो कुरान किस लिए आया? कि आप इस वक्त जिंदगी में जहां भी खड़े हुए हैं वहां से आपको सिरात मुस्तकीम पर लेकर आएगा, ये अल्लाह का वादा है, वरना नहीं पहुंच सकते। कुरान को बंद कर दे और आप कहें मैं तो पहुंच जाऊंगी, तो क़यामत तक हम राउंड अबाउट पे घूमते रहेंगे। बिकॉज़ अल्लाह ने कुरान मजीद में कहते हैं कि इन्नल लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, जिसने तुझ पे कुरान को फर्ज कर दिया, लरादुका इला मआद, वो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजिल तक पहुंचने के लिए कुरान फर्ज करना पड़ा था, तो हम कौन है कि हम उसके बगैर कहें कि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, नमाज भी पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह मैं सीधा जा रहा हूँ, तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जन्नत का, ना ही कोई किसी को दे सकता है। तो पता ये चला कि इन्नल लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, कुरान को फर्ज किया गया। क्या हमें ये बात पता थी? हमने तो सिर्फ नमाज फर्ज की, हमने तो सिर्फ रोजे फर्ज किए, हमने सिर्फ जो 5 पिलर्स फर्ज किए। लेकिन कभी ये सोचें कि अगर गाइडेंस कुरान ने करनी है, तो अगर कुरान को फर्ज नहीं करेंगे तो गाइडेंस कैसे मिलेगी? सूरह नूर में है फर्ज ना उनके लिए फर्ज की सूरत सूरत, तो कुरान में मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में भी ये है कि वो इन्नल लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, सूरह कसस 28 उसकी 85 नंबर आयत है ये, ठीक है, जिसने तुझ पे कुरान फर्ज किया। अच्छा, फर्ज को थोड़ी देर के लिए ऐसे ले लें कि पानी के बगैर रह सकते हैं, तो पानी फर्ज नहीं है? जरूरत है, नहीं, फर्ज नहीं है क्या? इसके बगैर रह सकते हैं? तो फर्ज को इसेंशियल ले लें थोड़ी देर के लिए। फर्ज का मतलब ले लें इसेंशियल, कि उसके बगैर नहीं रह सकते। हाँ, मजबूरी वाला वो वाला ना फर्ज लेना कि यार नमाज नहीं पढ़ी तो जहन्नम में डाल दो, राइट? हमने तो वो वाला फर्ज समझा ना, मजबूरी है यार, अम्मी कह रही है बेटा पढ़नी है, फर्ज है ये, रोजे रखने हैं, राइट? लेकिन अगर उसको इसेंशियल समझ लें कि इसके बगैर रास्ता नहीं है, इसके बगैर गम, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटीज, बच्चों की तरबियत, रिश्ते, ये वो जिंदगी स्टेबल नहीं होगी, तो बात समझ में आती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान को फर्ज करो लाइफ में।
سو لرادو کا علامات وہ تمہیں تمہارے منزل تک پہنچا دے گا. اچھا جتنے لوگ ہیں سب کی اپنا اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. 28 اس کی 85 ماشاء اللہ قرآن بھی لے کر آئیں گے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم ایپس پہ بھی کوئی فون لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فون کا جو ہے نا یہ ایپ پہ کھول لیں. اور اس کو ہم نے پڑھ کے نا تو اس کو فالو کرنا ہے نا, تو اس کے بغیر اگر یوز کریں گے تو فون خراب ہو جائے گا. تو قرآن پاک جب ہمیں ملا ہے تو ہمیں اس کو پڑھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے نا. ہمیں تو مطلب ہم یہ تو بڑی یاد کرتے ہیں کہ ایپل فون ہے اگر یہ اس طرح یوز کیا تو خراب ہو جائے گا. تو ہر قرآن پاک میں چیز ہدایت ملی ہے نا, ہدایت ہر چیز کے پروٹوکولز ہیں, وہی نا, تو ہمیں اللہ نے دی ہے کتاب تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح زندگی کے بھی پروٹوکولز ہیں. قرآن زندگی کے پروٹوکولز کو کنفرم کرتا ہے کہ یہ ایسے رزلٹ آئے گا اس میں سے, ورنہ لگے رہو گے رزلٹ نہیں آئے گا. سو کمنگ بیک, جب مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ میں یعنی ہدایت جو ہے اس کے بغیر میں نہ بہترین انسان بن سکتا ہوں, نہ میری لائف جہاں میں آ گیا ہوں وہ اوور آل امپروو نہیں ہوگی. تو پھر یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت بڑی ریلیونٹ ہو گئی میرے لیے. ابھی رمضان بھی آنے والا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اس کو جو نازل کرنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ اس سے ہدایت لے کون؟ انسان. یہ میرے لیے شوق تھا, میں کئی دن شوق میں رہا تھا کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھدی للناس, اور میں یقین کریں میں ریلیکس ہو گیا کیونکہ بہت سارے دوستوں میں اور لوگ بھی تھے جو بہت ہی اچھے لوگ تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. اچھا پھر دنیا میں باہر جاتے تھے, اسلام وہاں نظر آتا تھا, تھینک یو سوری, دروازہ کھولنا, اپنی لین میں گاڑی چلانا, جو ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے وہی اندر پروڈکٹ نکلے گی, اس طرح کی دھوکہ دہی. ٹھیک ہے اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, بٹ عدل و انصاف یہ وہ آپ کو جاتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہاں پہ مینجمنٹ ہے, ایسے اٹھا کے کوئی کوڑا باہر نہیں پھینک رہا. سو جب وہ آیا نا کہ ھدی للناس تو میں ریلیکس ہوا کہ یہ جس رب نے یہ نازل کیا ہے وہ انسانیت کا رب ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, ایکس اور وائی سے پیدا کیا. تو اللہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ صرف مسلمانوں کو پیدا کیا, وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس. تو مجھے سکون ہوا کہ یار یہ جس کی کتاب ہے, جو میرا رب ہے, جو اللہ ہے, وہ تو پوری انسانیت کو اون کر رہا ہے. تو آپ کو اچھا فیل نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے ایسے معبود ہیں دنیا میں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ابھی میں کہیں گیا ہوا تھا, وہاں پہ درختوں کے اوپر وہ بندے ہوئے تھے, بڑا بڑا کچھ ہو رہا ہے. میں کیا نام لوں, آگ کو بھی لوگ پوچھتے ہیں, اسکائی کو بھی پوچھتے ہیں, اسٹونز کو بھی مانتے ہیں, بڑا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. لیکن جب آپ کو یہ پتہ لگے, ابھی میں صحیح غلط کی طرف تو آ ہی نہیں رہا, لیکن جب آپ کو پتہ لگے یار جو بچپن سے آپ کی والدہ نے بتایا تھا وہ ہے سب پوری انسانیت کا ہے, وہ صرف آپ کا نہیں ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار اوکے اللہ آئی ایم گوئنگ ٹو بلیو ان اللہ آف دا مین کائنڈ. تو اس کا مطلب ہے جو یہ بات کرے گا وہ پھر ہر انسان کو اپلائی بھی ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ میں بہت ہی نیک یا میں عالم ہوں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گی, کیونکہ قرآن یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ھدی للعلماء ہوئی, علماء کو تو بہت بڑا درجہ ہے, لیکن وہ ایک عام معمولی انسان کو بھی کہہ رہا ہے ھدی للناس. چاہے آپ پاپ سنگر ہیں, چاہے آپ پولیٹیشین ہیں, چاہے آپ بزنس مین ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, چاہے عورت ہے, چاہے مرد ہیں, بچی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ھدی للناس ایز لانگ ایز انسان ہے. انسانوں سے بات کرتا ہے وہ, انسانوں کے علاوہ جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے, جانوروں کے لیے نہیں ہے. سو ھدی للناس انسان کی ہدایت ہے. اچھا انسان کی زبان صرف عربی ہے, سو اگر ایک چائنیز ہدایت لے گا تو وہ کس زبان میں لے گا؟ چائنیز. سو الحمدللہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہے. سلوا نے ہدایت لی تو کس زبان میں لی؟ انگلش میں. اس کے ملک کی زبان انگلش ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ اور ایمان زبان کا محتاج بھی نہیں ہے. تو میں اور ریلیکس ہو گیا یار اگر گرامر نہیں بھی آتی, کیونکہ چائنیز کو گرامر نہیں آتی. تو ہدایت ایسی چیز ہے کہ جو نہ گرامر کی محتاج ہے نہ زبان کی محتاج ہے.
نہ آپ کے نیک ہونے کی محتاج ہے، کیونکہ گناہگاری تو آ رہا ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے مسئلہ نیک ہوں گے، کیونکہ تو پوری دنیا گھوم رہے تھے. اور تو اگر وہ انسان کو لے کر آ رہا ہے، گناہگار انسان کو لے کر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. بلکہ ہمارے بابر بھائی ہمیشہ استاد کہتے ہیں کہ جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر کون سے پیشنٹ کو دیکھتا ہے؟ ڈاکٹر بیٹھے آئی سی یو، سیریس ایمرجنسی والے. تو اس کا مطلب ہے آپ جتنی بری اسٹیٹ میں ہیں آپ کو زیادہ ٹینشن ملے گی اور پہلے ملے گی. سو ہم بھی آئی سی یو والے تھے. میں نے کہ اس کو نہیں ابھی لگایا اگر تو یہ تو گیا. اچھا، بہت سارے لوگ پہلے سے اچھے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو ادھر ہی ہے نا، بس یہ واپس مین پہ آئے اس کی گلی لے لیں، تو وہ صراط مستقیم کے زیادہ دور ہوتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ قرآن پاس نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن اس طرح نہیں ہوتی، تو ہدایت کے بغیر تو آپ صراط مستقیم پہ. اچھا، اگر ہدایت کے بغیر ہوتا تو ہم روز کیوں مانگ رہے ہوتے؟ ایک دفعہ مل جاتی نا. 23 ایئرس آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. جڑے رہنا. اس کا مطلب ہے لاسٹ مومنٹ تک اللہ سے ہدایت چاہیے. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب ہے چاہیے ہدایت. سو کوئی بھی ہو زندگی میں کہیں بھی کھڑا ہوا ہو، پہلے سے کتنا اچھا ہو، گنجائش ہے امپروومنٹ کی. توبہ صرف گناہوں کی نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آیا. توبہ امپروومنٹ کی بھی ہے، رائٹ روڈ لینے کی بھی ہے. یار وہ نئی روڈ بن گئی ہے، اب وہ کچی لینے کی ضرورت نہیں ہے، مین سے آؤ کہتے ہیں نا. اب موٹر وے سے رستہ بن گیا ہے، ابھی بن رہا ہے نا باگلا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صحیح بھی ہے. وہ بچپن میں ایک ایڈ آتا تھا تبت سنو کا، یاد ہے؟ کالے نو گورا کر دیتے، گورے نو چن ورگا. تو یہ بھی ہمارے استاد کی مثال ہے کہ جو پہلے سے اچھا ہے اس کو پالش کر دے گا، اور جو ہمارے جیسا دنیا میں گھوم پھر رہا ہے اس کو راہ راست پہ لے آئے گا. Then there is no end. تو ہدی للناس، ہدایت ہے انسانیت کے لیے. تو میں ریلیکس ہو گیا کہ یار میں جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، عربی آتی ہے نہیں آتی ہے، گولڈ میڈلسٹ عربی میں ہوں نہیں ہوں، مدینہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آیا ہوں نہیں آیا ہوں، جو بھی ہوں مجھے ہدایت تو چاہیے نا. گلوکار کو بھی ہدایت چاہیے، اللہ میرا بھی ہے، ہم شیئر ہو گئے. پھر کہتا ہے ہدایت کس فارم میں ملے گی، کس شکل میں ملے گی، یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ مارکیٹ میں، دنیا میں لوگ بہت طریقے سے آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہوتی ہوگی، لیکن اللہ نے ایک فارمیٹ بنایا ہے، اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ فالو کیا تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا. کہ ہدایت کا فارمیٹ کیا ہے؟ تو ہدایت کا فارمیٹ ہے آیت. ہدایت کا فارمیٹ ہے آیت. جب قرآن کھولتے ہیں تو سامنے کیا آتی ہے؟ آیت. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میں اپنا فلسفہ دے رہا ہوں، دیکھو اس سچویشن میں ایسے کرو ایسے کرو، آیت نہیں بتا رہا آپ کو. تو یہ میرے خیالات ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو، لیکن یہ میرے خیالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کو دعوت دی تو کیا اپنی مرضی سے، اپنی آئیڈیالوجی سے، یا وحی کے بعد دی؟ اور وہی کیا چیز ہوئی تھی؟ اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ ہدایت دی. تو سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت ہے 129، اس میں اللہ تعالیٰ نے جاب ڈسکرپشن بتا دیا ہے کہ نبی کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں انہی میں ایک رسول اٹھا، ٹھیک ہے، آنے والوں کے لیے. کعبہ میں دعا مانگی تھی. تو وہ کیا کرے گا آ کر نبی؟ یتلو علیہم آیاتک. آپ نے یہ چیز کبھی نہیں بھولنی ہے کہ جب ہدایت آ رہی ہو تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آیت بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. دنیا میں بہت ساری فلسفیز ہیں، بہت آئیڈیالوجیز ہیں، لیکن آپ کو اللہ کی چاہیے نا. آپ کو اللہ کی ہدایت چاہیے یا انسانوں کی چاہیے؟ اللہ کی چاہیے. انسان تو ایک 70-80 سال میں فارغ ہو جاتا ہے، کتاب بھی لکھے گا بہت اعلیٰ، تو اس میں کتنا ایکسپیرینس ہوگا اس کا؟ 40-50 سال کا. اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جس نے یہ دو جہانوں کے مالک، اسکریچ سے جس نے ہر چیز بنائی ہے. سو کون سی آیت بتانا جا رہا تھا؟ ہاں، سورہ بقرہ کی 129. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو وہ
کیا کریں گے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیات. سو آج سے یہ چیز جسے کہتے ہیں نا بچپن میں کہتے تھے پلو سے باندھ دو, کہ نمبر 1 سنت جو مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے, یتلو علیہم آیاتک, کہ جب بھی دین کی بات ہوگی, اللہ کی بات ہوگی, اس کے گائیڈنس کی بات ہوگی, تو آیت کو آگے رکھنا ہے, خود کو پیچھے رکھنا ہے. آج میں بھی دیکھیں آپ سے اگر بات کر رہا ہوں تو ابھی یہ دوسری آیت تو شروع ہو گئی ہے, رائٹ. سو آیت کو آگے رکھنا ہے, خود کو پیچھے رکھنا ہے, خود کو آیت سے آگے لے کر نہیں آنا جی کہ میں جو ہے وہ بہت بڑا چیمپئن ہوں, کیونکہ یہ سنت نہیں ہے. خود کو پیچھے رکھنا ہے, کیونکہ ابھی آل اسٹوڈنٹ, ہم نے we born student we die as a student. یہی جو ہے وہ ہمیں سنت بھی ملی ہے صحابہ کرام کی. تو یتلو علیہم آیاتک, اللہ کی آیات تلاوت کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, صرف آیات تلاوت نہیں کریں گے, نالج آف دا بک بھی دیں گے. یعنی ہم نے جو گھر میں تلاوت کی وہ یہ تھی, یاد ہے ہم نے بچپن سے ایسے سکھایا گیا. اب ہماری تلاوت میں اور اللہ کے رسول کی تلاوت میں کیا فرق ہے؟ وہ ایسی تلاوت کر رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اچھا, ہم سورت کی تلاوت کرتے ہیں, وہ آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے شادی کرنی ہے, وہ سوال کرے کہ اس رشتے کی بیس کیا ہے, تو آپ اس کو, اب سورہ روم میں ایک آیت ہے, اب میں اس کو پوری سورہ روم پڑھاؤں گا کیا؟ اس میں تو بہت کچھ ہے. یا سیدھا اس آیت پر لے کر جاؤ, کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا وہ ساری کیٹلاگ دے دیتا ہے آپ کو میڈیسن کی, وہ والی دیتا ہے جو آپ کو پرابلم ہے؟ سو ہدایت کا فارمیٹ کیا ہے؟ ڈیورس کی سچویشن ہے تو اس کو نکاح والی آیت تو نہیں پڑھائیں گے, یا پوری سورہ نساء پڑھا دیں, یا پوری سورہ بقرہ, اس کو دماغ ویسے ہی نہیں کام کر رہا تو نہیں ذالک الکتاب سے شروع کریں گے, ایسے تو نہیں کریں گے. آپ سیدھا ان کو سورہ بقرہ کی 225 224 سورہ نساء میں جائیں گے, بھئی یہ سچویشن ہے, اللہ یہ کہہ رہے ہیں, آگے آپ دیکھیں, رائٹ. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کا علم دیا, آیت کی فارم میں علم دیا. والحکمہ, اور صرف نالج نہیں دیا, وزڈم بھی دیا کہ بریانی پکے گی کیسے. خالی ریسیپی بتا دی جائے یا پورا کھول کھول کے بتایا جائے کہ اس کی شکل دیکھنا, جب شکل تھوڑی سی ایسے ہو جائے تو آپ فوراً ایسا کر دیں, آپ پورا وزڈم دیتے ہیں. سو وزڈم از دا پریکٹیکل فارم آف نالج. جو چیز آپ نے کی ہی نہیں ہے اس کا پریکٹیکل وزڈم نہیں دے سکتے. مجھے بہت ساری چیزیں میری زندگی میں نہیں آئی ہے, نالج کی فارم میں ہے, آیات کی فارم میں, لیکن جو سے میں گزرا ہوں, جہاں سے آپ روز جاتے ہیں, اس کا راستہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. تو جو چیزیں میری لائف میں آ چکی ہیں, میں نے ان کو ایکسپیرینس کیا ہے یا اپنے آس پاس والے لوگوں کی لائف میں دیکھا ہے, اس کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ اثر بھی ہوتا ہے, اس میں کلیئرٹی بھی ہوتی ہے, اور سامنے والے کو سمجھ بھی آتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جب یہ 3 چیزیں ساتھ ہو جاتی ہیں تو چوتھی چیز ہو جاتی ہے, اور وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. اچھا, یہ کس چیز سے پاک کر رہے تھے اللہ کے رسول سے؟ نفس کی برائیوں سے. ماشاء اللہ, کیونکہ باہر سے پاک ہونا تو ہر کسی کو پتا ہے, کیونکہ آیات کس کو ایڈریس کرتی ہیں؟ نفس کو, اندر جو ذات ہے, جو سارے ڈرامہ کرتی ہے, جو وسپر بھی ڈالتی ہے, جو آپ کو ڈسٹرب بھی کرتی ہے. سو آیات کان سے جا رہی تھی, نالج آ رہا تھا, وزڈم پتہ لگ رہا تھا کہ اچھا دنیا میں اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اچھا پیرنٹس کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ امپروو کرنی ہے. سو آگے چلتے ہیں, میری زندگی کا سفر شروع ہو گیا. مجھے پتہ لگ گیا کہ اس کے بغیر مجھے I'll have to work hard. سو پہلے 7-8 ہفتے تو نیندیں اڑنی شروع ہو گئی, کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ تو کہیں بھی نہیں ہیں, آپ کو تو بہت کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے. 30 سال گزر چکے ہیں زندگی کے, 30 years gone. اس میں اپنا نفس بھی ایک ڈیولپ ہو چکا ہے, اس کا ایک لائف سٹائل ڈیولپ ہو چکا ہے, اس کو بھی ریسیٹ کرنا ہے. بٹ اللہ میکس اٹ ایزی, انسان نہیں کر سکتا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جیسے وہ اینستھیسیا دیتے ہیں نا, آنکھ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اسٹیچز بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, آپ پڑے ہوئے. تو قرآن کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگنے دیتا کہ آپ نے کتنا سفر کر لیا.
سو بھی رہے ہوتے ہیں تو آیات اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، جیسے اینٹی بایوٹک کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اللہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم تمہارے لیے تمہارے ٹاسک کو آسان کر دیں گے، بشرط کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشرط کہ تم پہلے ایگری کرو، بلیو کرو، میڈیسن پہ بلیو تو کرو نا، اللہ کی آیت پہ بلیو تو کرنا پڑے گا نا کہ یہ مجھے ہیلپ کرے گی، اور پھر عمل الصالح یعنی عمل صالح اپنے اس کو کریکٹ کر لو جو آیت کہہ رہی ہے۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کو اپنی زندگی سے، پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ if you want to discuss